سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے کیونکہ یہ قرآن حکیم کی افتتاحی سورت ہے۔ اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام سورۃ المناجات بھی ہے کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس سورت میں بندہ اللہ کی تعریف و شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن حکیم اللہ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے، جس کا مطلب اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ قبول فرما۔ احادیث مبارکہ میں سورۃ الفاتحہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں اتری۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہیں قرآن کی صورتوں میں سے ایک عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صورت یعنی الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی ہے، جو 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن العظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ وہ جن پر غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اس میں عملی بات یہ ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ میں ہم اپنے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی تمام دعاؤں میں بھی پوری امت کو شامل رکھنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے انعام یافتہ لوگ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں؟